بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد الاشباب والنظائر فن اول کی نوع ثانی کے 19 قواعد میں سے چھٹا قاعدہ جاری ہے۔ چھٹا قاعدہ ہے الحدود تدرأ بالشبہات۔ حدود شبہات کے سبب دفع کیے جاتے ہیں۔ شبہات کے سبب حدود کو دفع کیا جاتا ہے، یعنی حدود قائم نہیں کی جاتی۔ شبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو دلیل یا ثابت کے جیسا ہو لیکن خود ثابت نہ ہو۔ لگتا تو ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ دلیل سے ثابت ہے لیکن حقیقت میں وہ ثابت نہ ہو، اسی کو شبہ کہتے ہیں۔ شبہ 3 طرح کا ہوتا ہے: شبہ فی الفعل، اور شبہ فی المحل، اور شبہ فی العقد۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، جبکہ دیگر فقہا یعنی فقہائے حنفیہ نے صرف 2 قسم کے ہی شبہ کا اعتبار کیا: شبہ فی الفعل اور شبہ فی المحل۔ شبہ فی الفعل کے محل میں تو شبہ نہیں ہے، یعنی جس چیز میں شبہ ہے وہ ناشی ہے فعل سے، اور شبہ فی المحل میں جو شبہ ہوتا ہے وہ ناشی ہوتا ہے محل سے، کہ دلیل محل میں کام کر رہی ہوتی ہے اور پہلے میں دلیل فعل میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کیونکہ شبہ فی الفعل فعل سے ناشی ہے، گویا کہ انسان جس کو کسی چیز کی حلت و حرمت کا شبہ ہو گیا ہے اور اسے یقین نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہی ہے، تو اس کی اپنی سمجھ، اس کے اپنے گمان سے یہ بات سامنے آئی، اس لیے اس کا گمان ضروری ہے شبہ فی الفعل میں۔ لہذا وہ اگر سمجھے کہ حلال ہے حالانکہ حقیقت میں وہ حرام ہے، تو ایسے جرم کرنے کی بنیاد پر اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے پتا تھا یہ فعل میرے اوپر حرام ہے، تو اس پر حد نافذ کی جائے گی، کیونکہ محل میں شبہ نہیں ہے، شبہ اس کے اپنے دماغ میں ہے۔ اس کی مثالیں گزر گئی، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شبہ فی المحل، کیونکہ یہاں پر شبہ ناشی ہوتا ہے محل سے، انسان کے سمجھنے نہ سمجھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ چیز ہی مشتبہ ہو گئی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ بھی دلیل کی بنیاد پر۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حرام ہے لیکن شبہ ہو گیا اس کی حرمت کا، تو چونکہ شبہ محل میں ہے لہذا انسان کے سمجھنے نہ سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ حرام سمجھے تب بھی اس پر حد نافذ نہ ہوگی، حلال سمجھ کے کرے تب بھی اور حرام سمجھ کے کرے تب بھی اس پر حد نافذ نہ ہوگی، کیونکہ شبہ تو محل میں ہے۔ یہ ذرا تفصیل سے ہم نے یہاں پہ بات کر لی دونوں شبہوں میں فرق کے تعلق سے۔ چلیے مثالیں اس سے پہلے سبق میں گزر گئیں کہ شبہ فی الفعل کے کون کون سے فروع ہیں۔ اب آج ہم شبہ فی المحل کے مواضع اور مقامات سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ والشبہۃ فی المحل فی 6 مواضع، 6 مقامات پر شبہ فی المحل۔ فرمایا جاریۃ ابنہ،
اور یہ مضاف مبتدا محذوف مان کر کے اس کی خبر مانے تو، اس لیے میں نے جاریۃ ابن ہی پڑھا، ورنہ اس کی تفصیل یا عطف مان کر کے عطف بیان پڑھ سکتے۔ فرمایا کہ وہ 6 مقامات کیا ہیں؟ اپنے بیٹے کی باندھی، اور علامہ حموی نے کہا کہ بہتر تھا کہ یوں کہتے کہ اپنے فرو کی باندھی۔ دیکھیے یہاں پہ لو قال جاریتا فرعی، یعنی بیٹے کی باندھی یا پوتے کی باندھی یا پر پوتے کی باندھی۔ اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے انت و مالک لابیک، بیٹے کے بارے میں کہ تم اور تمہارے سارے مال جو ہے وہ تمہارے باپ کے۔ اس حدیث پاک سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ باندھی بھی باپ کی مملوکہ ہے، لہذا کوئی شخص اپنے بیٹے کی باندھی سے ودی کر لے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، اگرچہ اپنے بیٹے کی باندھی سے وطی کو حرام سمجھتا ہو، کیونکہ اس حدیث پاک نے بیٹے کی باندھی کو ہی مشتبہ قرار دیا، یعنی گویا کہ لگتا یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے اس کی حلت ثابت ہو رہی ہے، ملکیت ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ ثابت نہیں ہے، تو محل ہی مشتبہ ہے، محل میں ہی شبہ ہے، اس لیے اپنے بیٹے کی باندھی سے کوئی وطی کرے تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگی، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح والمطلقہ طلاقا بائنا، بالکنایات، وہ خاتون کہ جس کو کنائی الفاظ سے طلاق بائنہ دی گئی، ایک طلاق بائنہ دے دی گئی کنایات سے۔ آپ نے مختلعہ بھی پڑھ لیا تھا پہلے، خلا کے ذریعے طلاق ہوتی ہے تو وہ بھی بائنہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ کہ کنائی الفاظ سے طلاق دی گئی تو طلاق بائنہ ہوتی ہے، صریح لفظ سے اگر طلاق دی جائے گی تو طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق رجعی میں تو وطی بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کو طلاق بائنہ دی گئی کنائی الفاظ سے، اور یہاں پر ایک چیز محذوف ہے، یعنی عدت پوری نہ ہوئی، اس سے اگر متعلق شوہر نے وطی کی تو یہ بھی شبہ فی المحل کی مثال ہے، اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ عدت ختم ہوئی یا نہ ہوئی، اگر عدت پوری ہو چکی تو بالکل اجنبی ہو گئی وہ، اب اگر اس سے وطی کرتا ہے تو بالکل کوئی یہاں پر شبہ ہی نہیں ہے اس کی حرمت میں، لیکن جس خاتون کو طلاق بائنہ پڑی اور عدت جاری ہے تو چونکہ بہت سارے احکام شوہر اور بیوی کے ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، جن میں نفقہ ہے، سکنا ہے، کسوہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے ایک شبہ ہو جائے کہ اس کا مطلب پھر زوجیت کے تعلقات بھی روا ہیں، حالانکہ روا نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں محل میں شبہ ہوا۔ تیسری مثال فرمایا والجاریۃ المبیعہ البائع قبل تسلیمها الى المشتری، کہ وہ باندھی کی جو بیچی جا چکی جب بیچنے والا اس سے وطی کرے کے حوالے کرنے سے پہلے، یعنی ابھی وہ باپ کے قبضے میں ہے اور اس پر عقد ہو چکا، تو عقد ہو جانے کے بعد ظاہر ہے اس پر ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور بائع پر لازم ہے کہ تسلیم مبیع کرے، مشتری پر لازم ہے کہ تسلیم ثمن کرے،
تو تسلیم مبی سے پہلے پہلے بائے نے اس سے وطی کیا تو یہ وطی حرام ہے، کیونکہ اب وہ باندی اس کی ملکیت میں نہیں ہے کہ اس پر عقد ہو چکا، عقد بے۔ لیکن یہاں پر شبہ کیسے آیا؟ شبہ یوں آیا کہ تسلیم مبی لازم ہے بائے پر، اور اس نے ابھی تک وہ جاریہ مشتری کے حوالے نہیں کی، اور جب تک مبی بائے کے قبضے میں رہے، اگر مبی ہلاک ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ بائے کا سامان ہلاک ہوتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دوسرا اسی کے مثل مبی دے۔ تسلیم مبی کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ مشتری کا سامان ہلاک ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ گناہ اس کی ملکیت باقی ہے عین جاریہ پر، اور جب یہ گناہ اس کی ملکیت باقی ہے تو اس نے وطی کی تو کیا قباحت ہے اس میں؟ اس طرح سے یہاں پر شبہ پیدا ہوا کہ جس باندی کو بیچ چکا لیکن ابھی اب اس کے ہاتھ میں ہے، تو تسلیم مبی الی المشتری سے پہلے پہلے اس سے ملا، تو یہ وطی جو ہے شبہ ہے۔ شبہ کہاں پر ہے؟ محل میں، اس کے فعل میں نہیں ہے۔ تین مثالیں ہو گئی، چوتھی مثال والمجعولۃ مہرا اذا وطئها الزوج قبل تسلیمها الى الزوجہ، وہ باندی جس کو شوہر نے مہر قرار دے دیا، جب شوہر ایسی باندی سے وطی کرے گا زوجہ کو اس کے حوالے کرنے سے پہلے پہلے، یعنی وہ باندی زوجہ کو حوالے کر دے اس سے پہلے پہلے اگر اس سے ملتا ہے تو یہ وطی جو ہے نا وطی بالشبہ ہے، اور شبہ محل میں ہے، لہذا یہاں پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے، ہے تو یہ باندی شوہر کی، اور اس نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور مہر کو رکھا، لیکن جب یہ باندی زوجہ کو مہر پہ حوالے کر دے گا تب نہ ملیت اس کی زائل ہوگی۔ خاص طور سے جب کہ اس باندی کو متعین نہ کیا ہو کہ اسی کو بطور مہر میں نے قرار دیا ہو، ارے وہ مہر معجل بھی نہ ہو، متعین کر دیا تو پھر ملکیت ختم۔ تو تسلیم الی الزوجہ سے پہلے پہلے اپنے قبضے میں جو باندی ہے جسے مہر قرار دیا تھا اس سے اگر وطی کرتا ہے تو یہ بھی وطی بالشبہ فی المحل ہے، لہٰذا اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے مثال آئی تھی کہ زوجہ کی باندی، اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ بھی تو زوجہ ہی کی باندی ہو جائے گی، لیکن جسے مہر قرار دیا شوہر نے اور اسے ابھی زوجہ کے حوالے نہیں کیا، تو بنیادی طور پر وہ باندی شوہر کی باندی ہے یہاں پہ، یعنی شوہر کی باندی تھی، اب زوجہ کی ملکیت میں جانے والی ہے یا جا چکی، لیکن قبضہ ابھی شوہر کا باقی ہے، تو یہاں پر شبہ فی المحل ہو گیا، لہذا سے پر حد نافذ نہ کی جائے گی۔ چار مثالیں ہو گئیں، فرماتے والمشترکہ وغیرہ، والمشترکہ بین الواطی وغیرہ، ایسی باندی جو واطی اور غیر واطی دونوں کے درمیان مشترک ہو، اس سے بھی اگر شریک وطی کرتا ہے تو یہ وطی بالشبہ فی المحل ہے۔ زید اور بکر مثال کے دونوں نے مل کر کے ایک باندی خریدی، تو چونکہ شرکت میں حصہ شائعہ ہوتا ہے دونوں کا، ہر حصے میں، ہر جز میں، ہر عضو میں دونوں کی شرکت ہوتی ہے، اس لیے کوئی مستقل بالملک نہیں ہوتا، اس لیے کسی کو جائز نہیں ہے کہ اس باندی سے وطی کرے جو مشترک باندی ہے۔ لیکن آپ نے پڑھا
کہ چونکہ ہیں تو دونوں مالک، اس لیے اگر ایک شریک یہ چاہے کہ کسی ایسے کے قبضے میں دے دی جائے یہ باندی کہ دوسرا پارٹنر جو ہے اس سے وطی نہ کر سکے، یعنی خلوت نہ کر سکے کہ اس کو وطی پر قدرت ہو، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ خدمت کے لیے ایک دن اس کے پاس ایک دن اس کے پاس، لیکن وطی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطی تو حرام ہو گئی، لیکن شرکت کے ساتھ جو ملکیت ہے اس سے شبہ فی المحل تو ہے، کہ ہے تو ملکیت ہر حصے میں، ہر حصے میں ملکیت دونوں کی ہے، اور اس قدر ملکیت کے لیے سے کافی ہوتا ہے کہ آدمی اس سے وطی کر سکے، تو یہاں پر شبہ فی المحل ہوا۔ واتی اور غیر واتی کے درمیان جو باندی مشترک ہے اس سے وطی، یہ شبہ فی المحل کی بنیاد پر ایسی وطی پر حد نافذ نہ ہوگی۔ چلیے چھٹی مثال اس کی فرماتے ہیں والمرہونہ اذا وطئها المرتہن فی روایتی کتاب الرہن۔ کتاب الرہن کی ایک روایت کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ مرہونہ سے اگر مرتہن وطی کرے تو کیا مرتہن پر حد نافذ ہوگی؟ اس مسئلے پر اس سے مثال کے طور پر زید نے بکر مرتہن سے کچھ پیسے قرض لینے ہیں، تو مرتہن بکر نے کہا کہ اپنی باندی یا کوئی چیز دو رہن کے طور پر، ورنہ تم بھاگ جاؤ گے، میں قرض کہاں سے وصول کروں گا؟ تو اس نے اپنی باندی کو رہن کے طور پر مرتہن کے پاس رکھ دیا، تو جس بکر نے اس سے قرض دیا وہ مرتہن ہوا، زید راہن ہوا، اس کی باندی زید کی باندی مرہونہ ہوئی، تو مرتہن کے پاس مرہونہ محبوس تو رہے گی، کیونکہ مرتہن کا حق مرہونہ کی قیمت میں موجود ہے، عین میں موجود نہیں ہے، مگر عین محبوس ہے، کہ عین مرہونہ یعنی باندی کو وہ روکے رکھے گا۔ عین میں اگر اس کا حق ہوتا تو اس مرہونہ سے انتفاع بھی جائز ہوتا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مال رہن سے نہ راہن انتفاع کر سکتا ہے نہ مرتہن انتفاع کر سکتا ہے، لیکن چونکہ مرتہن کا حق مرہونہ کی قیمت میں موجود ہے، کہ اگر راہن نے قرض ادا نہ کیا تو وصول کر لے گا، اس طور پر اس کا جو حق موجود ہے، تو مرہونہ میں شبہ ہو گیا، مرہونہ میں شبہ ہو گیا میں کہ گویا کی اس کی ملکیت میں مرہونہ ہے، کیونکہ اگر راہن قرض ادا نہ کر سکا تو اسے بیچ کر کے یا تو خود اسی کو رکھ لے، اتنی قیمت بن رہی ہے تو، یا پھر بیچ کر کے اپنا قرض نکالے اور پیسہ واپس کرے۔ تو اس طرح سے جو حق مرتہن کا بن رہا ہے اس سے شبہ ہو گیا کہ اگر مرتہن مرہونہ سے وطی کرے تو بھی اس پر حد نافذ نہ ہوگی، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مرتہن رہن سے یعنی مرہون سے مرہونہ سے انتفاع نہیں کر سکتا، انتفاع نہیں کر سکتا۔ کسی نے پورا کھیت گروی پہ رکھ دیا تو کیا اس کھیت میں زراعت جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، حرام مال ہے وہ، اگر اس سے کوئی انتفاع کرے گا تو۔ مگر یہ فرماتے ہیں کہ کتاب الرہن کی ایک روایت کے مطابق وعلمت انہا لیست بالمختارہ، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ روایت جو کتاب الرہن والی ہے یہ روایت مختارہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں یہ مختارہ نہیں ہے؟ اس سے سنیے، کیونکہ اس سے پہلے یہ مسئلہ کر چکے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ یہ مسئلہ شبہ فی الفعل کی فرع ہے یا پھر شبہ فی المحل کی فرع ہے، آپ دیکھ لیجئے۔
یہ دیکھیے اس سے پہلے شبہ فی الفعل، اس میں مرتہن فی حق المرہونہ فی روایت کا کہہ دیا تھا انہوں نے. تو یہ مثال تو پہلے اوپر بیان کر چکے کہ مرتہن مرہونہ کے حق میں اگر مرتہن مرہونہ سے وطی کرتا ہے تو یہ شبہ فی المحل ہے یا شبہ فی الفعل ہے. اس کو شبہ فی الفعل قرار دے چکے اور آگے اس کو شبہ فی المحل قرار دے رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دونوں میں ذرا توجہ چاہیے. مرتہن حق مرہونہ میں یعنی جس نے کسی کی باندی کو رہن کے طور پر رکھا ہوا ہے وہ مرتہن اس جاریہ مرہونہ سے وطی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو حق یہ ہے کہ وطی نہیں کر سکتا، حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وطی تو اس پر حق کی نہیں ہوگی، تو وطی کر لینے پر حد نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہاں پر شبہ فی الفعل ہے یا شبہ فی المحل ہے. اگر شبہ فی الفعل ہے تو حد نافذ تب نہ ہوگی جبکہ مرتہن مرہونہ سے وطی کرنے کو حلال سمجھے. اگر حرام سمجھے گا تو حد نافذ ہوگی. یہ تو فرق ہو گئی کہ شبہ فی الفعل ہو تو، اور اگر شبہ فی المحل ہو تو بہرحال حد نافذ نہ ہوگی چاہے وہ حرام سمجھے یا حلال سمجھے، کیونکہ مرہونہ کے اندر شبہ ہے. یہ فرق ہو گیا. یہ یہاں پہ فی روایت، ایک روایت کے مطابق مرتہن حق مرہونہ میں، دیکھیے یہاں پر مرتہن کی طرف منسوب کیا ہے. پہلے میں اس کو مرتہن کی طرف منسوب کیا. مرتہن اگر مرہونہ سے وطی کر لیتا ہے تو یہ شبہ فی الفعل ہے. تو مرتہن کے معاملے میں یہ شبہ فی الفعل ہے. اگر وہ حلال سمجھے تو کوئی حد نہیں ہے. چونکہ یہاں فی روایتن کہہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ دوسری روایت یہ ہے کہ اس پر حد نافذ ہوگی. جی اسی لیے آگے چل کے کہتے ہیں کہ وعلمت انہا لیست بالمختارہ، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مختار روایت نہیں ہے. مختار وہی ہے. اب یہاں پہ کہا کہ اس کو منسوب کیا کس کی طرف؟ مرتہن کی طرف نہیں، مرہونہ. کہ مرہونہ کے اندر شبہ ہے، شبہ فی المحل، اذا وطئ المرتہن فی کتاب الرہن. چلیے ففی هذه المواضع لا یجب الحد، ان مقامات پہ یہ 6 مقامات آئے حد نافذ نہ ہوگی. وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حرام، اگرچہ واتی یہ کہہ دے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ باندی میرے اوپر حرام تھی، حرام ہے، پھر بھی اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الشُّبْهَةُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ، اس لیے کہ مانع شبہ نفس حکم والا ہے. یعنی وہ شبہ ہے جو نفس حکم میں ہے، یعنی دلیل اور محل کے اندر، اس کے فعل میں نہیں ہے، اس کے واتی کے دماغ میں نہیں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں ہے، بلکہ شبہ محل میں ہے، نفس حکم میں ہے. اس وجہ سے وہ حرام سمجھے یا حلال سمجھے، بہرحال اس کے اوپر حد نافذ نہ ہوگی. 6 مقامات. چلیے فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَطْيُ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمَعْزُونِ الْمَدْيُونِ وَمُكَاتَبِهِ وَوَطْءُ الْبَائِعِ الْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ وَوَطْءُ الْبَائِعِ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالَّتِي فِيهَا الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي. یہ 6 مثالیں تو بیان کر دیں اور آگے کہتے ہیں کہ اسی نوع ثانی میں داخل ہیں چند اور مثالیں. اس سے اندازہ ہوا کہ اکابر ائمہ نے 6 باتیں ذکر کی اور متأخرین فقہ نے اس سے کچھ ملحقات بیان کیے، اس لیے الگ سے بیان کر رہے ہیں کہ نوع ثانی یعنی شبہ فی المحل کی مثالوں میں یہ چند مثالیں بھی داخل ہیں.
وہ کیا ہے کہ اپنے عبد معزون کی جاریہ، وہ عبد معزون جو مدیون ہے اس کی باندی سے وتی، اسی طرح سے اپنے مکاتب کی باندی سے وتی، یہ دونوں یہ بھی شبہ فی المحل کی بنیاد پر مانع ہے نفاذ۔ کسی نے اپنے غلام، اب دیکھیے عبد معزون کہا کیونکہ اپنے غلام کی باندی کی تو کوئی صورت نہیں ہے نا، اپنے غلام، اس کے غلام کو اگر کسی نے تحفے میں بھی باندی دے دی تو وہ اہلیت تملک نہیں رکھتا غلام، وہ باندی سیدھے مالک کی ملکیت میں جائے گی، تو وہ تو مالک کی ملکیت ہو گئی۔ لیکن اگر اسی غلام کو مالک نے اذن دے دیا ملازمت، کام کرنے، کمانے کا، تجارت کرنے کی اجازت دے دی، تو تجارت کی اجازت کی بنیاد پر اسے تملک کی اہلیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ مالک بن سکتا ہے۔ تو عبد معزون کی باندی عبد معزون کی باندی ہوئی، لیکن وہی عبد معزون مدیون بھی ہے، اتنا قرض لے چکا ہے کہ اس کی پوری ذات اسی میں بیچ دی جائے، ختم ہو جائے، تو یہاں پر پھر ایک گناہ، یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ باندی اگرچہ عبد معزون کی ہے جو تملک کی اہلیت رکھتا ہے، مگر اس کی اپنی پوری قیمت تو دین میں حبس ہے، اس لیے اب جو باندی اس کے پاس آئے گی خرید کے ذریعے یا وراثت سے، یا وراثت سے نہیں بلکہ تو کسی بھی ذریعے سے، تو وہ باندی اس کے مولا کی ہو گئی۔ اب اگر مولا ایسے عبد معزون مدیون کی وتی کرتا ہے تو اپنی ہی باندی سے حل ہے، اس لیے یہاں پر بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ اپنے عبد معزون کی باندی سے وتی کرنا، اپنے مکاتب کی باندی سے وتی کرنا، اپنے مکاتب وہ قیم تو نہیں ہے نا، مکاتب ہو گیا، اس لیے مکاتب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا نے اجازت دے دی کہ جاؤ تم پیسے کماؤ، حاصل کرو، مانگو، کہیں سے لو، اور وہ پیسے ادا کر کے تم آزاد ہو جاؤ۔ تو جب مکاتبت کی تو اہلیت تملک تو دیا، اب اس کی باندی ہوئی تو وہ اس غلام کی باندی ہوئی جو قن کے درجے میں نہیں ہے بلکہ مکاتب ہے، تو اس سے وتی، یہ شبہ فی المحل کی ایک اور مثال ہے۔ اس پر اور دیکھیے کہتے ہیں وَوَطْءُ الْبَائِعِ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، بائع نے اپنی باندی بیچ دی اور قبضہ بھی دے دیا، ابھی آپ نے اس سے پہلے پڑھ لی مثال کہ بائع نے اپنی باندی کسی کو یعنی مشتری کو بیچ دی اور ابھی بھی وہ باندی بائع کے قبضے میں ہے، اس سے وتی کی، تو یہ شبہ فی المحل ہے۔ لیکن یہاں پر مثال آگے یہ آ رہی ہے کہ اس بائع ہے جو باندی، اپنی جو باندی بیچی اسے مشتری کے قبضے میں دے چکا، لیکن یہ بیع فاسد ہوئی، فی البیع الفاسد۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بیع شرط فاسد کے ساتھ کی جائے وہ بیع فاسد ہوتی ہے، وہ واجب الابطال ہوتی ہے، اسے کینسل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ ملکیت اگرچہ مشتری کے لیے ثابت ہو جاتی ہے لیکن ملک خبیث ہے، اس پہ تصرف جائز ہے، حرام ہے، دونوں پر لازم ہے کہ دونوں یہ بیع فاسد کریں، ختم کریں، اقالہ کریں اس کا، اور جو مال جس کا تھا بائع کا وہ اس کو واپس کریں۔ تو اس لیے قبضے مبی کے باوجود، بیع فاسد والی صورت میں قبضے مبی کے باوجود، یعنی باندی مشتری کے پاس کے قبضے میں جا چکی، اس کے بعد بھی اگر کسی طرح سے قابو ہوا بائع کو، اس نے اپنی جاریہ مبیعہ سے کے ساتھ وطی کر لی، تو اس پر حد نافذ نہ ہوگی، کیونکہ یہ باندی جو بیچی گئی ہے وہ بیع فاسد کے طور پہ بیچی گئی ہے، ملکیت ہو بھی جاتی ہے تب بھی ملکیت خبیثہ ہوتی ہے، اور دونوں پر لازم ہے کہ اسے واپس کریں، بیع کو ختم کریں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ لگتا ہے بائع کو حق حاصل ہے اس جاریہ مبیعہ پر، تو اس نے وصی کری تو غلط کیا، شبہ ہوا، لہذا
ایسی وتی پر حد نافذ نہ ہوگی۔ اور آگے چلیے کہتے ہیں والتی فیہا الخیار للمشتری، اسی طرح سے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے اور کہیے کہ خیار جو ہے مشتری کو ہے، جیسے بائع نے باندی بیچ دی، مشتری نے خرید لی، اور بائع نے مشتری کو قبضہ بھی دے دیا، لیکن مشتری نے 3 دن کا اختیار خیار شرط لے لیا تھا کہ میں چاہوں تو رکھوں اور چاہوں تو واپس کر دوں۔ تو چونکہ جب خیار شرط مشتری نے لے لیا تو بیع لازم نہیں ہوتی، بیع لازم نہیں ہوتی، اسی لیے خیار شرط کے باب میں آپ پڑھیے گا ہدایہ وغیرہ میں کہ اس کے جو ہے نا وہ ملکیت سے، بائع کی ملکیت سے وہ چیز خارج نہیں ہوتی۔ ضمن مشتری ہے خیار شرط، مشتری کے لیے خیار شرط ہے، اور ایسی باندی سے تو عقد ہو چکا، اس لیے وطی حرام ہو چکی، لیکن چونکہ مشتری نے اختیار لیا ہوا ہے اس لیے شبہ ہے۔ اس شبہے کی موجودگی میں وطی اگر ہو گئی تو اس پر حد نافذ نہ ہوگی۔ اور دیکھیے مثالیں فرماتے ہیں وَجَارِيَتُهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرِّضَاعِ، اور اس کی وہ باندی جو اس کی رضاعی بہن ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ شبہ فی المحل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں، حدیث پاک نے یہ بتایا ہے کہ جو چیز نسب سے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہے، دلیل تو موجود ہے، لہٰذا قرآن مقدس نے تو فرما دیا کہ تمہاری بہنیں تم پر حرام، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے، تو رضاعی بہن حرام ہے قرآن و حدیث سے ثابت۔ لیکن ایک آیت کریمہ اور ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جن خواتین کے تم مالک ہو او ما ملکت ایمانکم، وہ تم پر حلال ہیں، تو یہ رضاعی بہن بھی تمہاری ملکیت میں آ گئی۔ تو ملکیت رقبہ حاصل ہونے کی بنیاد پر ملکیت رقبہ کی فرع ہے ملکیت بضع، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے وطی حلال ہو، اس لیے یہاں پہ شبہ فی المحل، حالانکہ حلال نہیں ہے، تو محل میں شبہ آ گیا اور دلیل سے آیا۔ اس لیے اگر کسی نے رضاعی بہن جو باندی ہو چکی اس سے وطی کی تو حرام کی، لیکن حد نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا وَجَارِيَتُهُ قَبْلَ الْاِسْتِبْرَاءِ، اپنی وطی استبراء سے پہلے، یعنی زید نے ایک باندی خریدی، تو جیسے ہی باندی خرید لیا اس نے عقد ہو گیا اور قبضہ بھی کر لیا، تو باندی تو اس کی ہو گئی اپنی، لیکن اس سے خلوت یعنی وطی کرنے کے لیے استبراء رحم ضروری ہے، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اس باندی کا رحم جو ہے اس کے مولا کے نطفے سے خالی ہے، نسب مشتبہ نہ ہو جائے، نسب مشتبہ نہ ہو جائے، اس لیے استبراء رحم ضروری ہے۔ استبراء رحم سے پہلے وطی نہیں کر سکتا، یعنی ایک حیض گزرنے دے اور اس کے بعد، تو استبراء سے پہلے وطی حرام۔ اب اگر کوئی استبراء سے پہلے وطی کر لیتا ہے حلال سمجھ کے کہ ہے تو میری باندی، تو یہ وطی حرام ہے، لیکن اس پر حد نافذ نہ ہوگی کیونکہ ہے اس کی باندی، اپنی باندی ہونے کی وجہ سے شبہ فی المحل ہے کہ وطی حلال ہو۔ اسی طرح اور دیکھیے مثالیں فرماتے ہیں وَالزَّوْجَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِالرِّدَّةِ او بالمطاوعة لابنه او بجماعه لأمها، وہ زوجہ جو ارتداد کی وجہ سے حرام ہو چکی، مثال کے طور پر زید کی زوجہ ہے اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئی، تو ارتداد کی بنیاد پر تو اس سے وطی حرام ہو چکی۔ ارتداد کی بنیاد پر اگرچہ متأخرین فقہا نے یہ فرمایا کہ ارتداد کی بنیاد پر نکاح نہیں ٹوٹتا اور وہ واجب ہے اس کو واپس اسی شوہر کے نکاح میں دیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ ارتداد کی وجہ سے وہ حرام ہو چکی، ارتداد کی وجہ سے وہ حرام ہو چکی، ایسی حرام زوجہ سے وطی کرنا، یعنی اس سے وطی حرام میں پھر بھی وطی کرنا
یہ شبہ فی المحل ہے، اس پر حد نافذ نہ ہوگی۔ یوں ہی وہ زوجہ جس نے اپنے شوہر کے بیٹے کی مطاوعت کی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ شوہر کے بیٹے سے شہوت کا کوئی تعلق اور رابطہ قائم کیا، زنا یا دواعی زنا میں سے کچھ ہیں، بوسہ لینا تقبیل ہے، یا اس طرح سے کوئی ایسا عمل کیا جو شہوت کا عمل ہوتا ہے، تو اگر کسی زوجہ اپنے شوہر کے اس بیٹے کے ساتھ جو دوسری زوجہ سے ہو بیٹے کے ساتھ مطابقت کی، تو اس کی وجہ سے یہ زوجہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، حرمت مساہرت جس کو کہتے ہیں، اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو چاہے ارتداد کی وجہ سے حرام ہوئی ہو، چاہے شوہر کے بیٹے کی مطابعت کی وجہ سے حرام ہوئی، بہرحال ہے تو زوجہ اور مطابق تفریق ہو جائے میں، اور اگر ساتھ وتی کر جائے تو وتی بشبہ فی المحال ہے۔ اسی طرح سے بجماعت نہیں بلکہ بجماع ہی، بجماعت جی حضور، علامہ حمی کی طرف جماعی ہے، نہیں ہونا چاہیے، جماع ہی۔ تو شوہر نے اپنی ماں یعنی اپنی ساس معاذ اللہ اس کے ساتھ جمع کیا، اور اس سے مراد وہی جمع یا داعی جمع، تو اس کی وجہ سے اس کی اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے، حرمت مظاہرت۔ تو ایسی بیوی جو کہ شوہر پہ وہ بیوی حرام ہو جائے، اس حرام بیوی کے ساتھ اب یہ تو یہ حرام ہے لیکن اس میں شبہ فی المحل ہے، اور ایسی وتی کے بعد اگر وہ ایسی وتی کے بعد اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی شبہ کی وجہ سے۔ چلیے یہ ساری مثالیں گزر گئیں، اب یہاں پر ہم شبہ فی العقد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَهُنَا شُبْهَةٌ ثَالِثَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَهِیَ شُبْهَةُ الْعَقْدِ، یہاں امام اعظم ابو حنیفہ یہ جو شبہۃ العقد ہے، عقد میں شبہ یعنی عقد کی بنیاد پر جو شبہ پیدا ہوا، فعل میں شبہ ہو جو کہ اس مرد کے اپنے گمان میں شبہ ہو وہ نہیں، محل میں شبہ وہ نہیں، چونکہ اس کا اس خاتون کے ساتھ عقد ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ عقد نے اس خاتون کو میرے لیے حلال کر دیا، حالانکہ وہ پہلے تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک زوجہ نکاح میں ہے، اس کی بہن حرام ہے، اب اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ کہ عقد نے حلال کر دیا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے کم اتنا ہوگا کہ اس شبہ کی بنیاد پر اس پر حد نافذ نہ کی جائے گی۔ فرمایا فلا حد اذا وطیا محرمتن بعد العقد علیہا، لہذا کوئی حد نافذ نہ کی جائے گی جبکہ اس نے محرم سے نکاح وطی کر لیا اس پر عقد کے بعد، یعنی اس سے عقد کیا اور تھی وہ حرام کر کے اس سے وطی کیا، اور ایک ہی سوچا کہ عقد نے اس کو حلال کر دیا حالانکہ حلال نہیں تھی۔ وَإِن كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، اگرچہ وہ حرمت کو جانتا تھا، فلا حد علی من وطی امرأة تزوجها بلا شہود، لہذا حد نافذ نہ ہوگی اس شخص پہ جس نے کسی ایسی خاتون سے وطی کیا جس سے اس نے نکاح کیا بغیر گواہ کے، بغیر گواہ کے نکاح فاسد ہے کیونکہ شہود شرط ہے، یہ نکاح فاسد ہو گیا۔ اب ایسی زوجہ سے وہ وطی کرے تو یہ وطی حرام ہے، لیکن عقد تو ہو چکا، اس عقد نے وہاں پر شبہ پیدا کر دیا، گویا کہ یہاں پر شبہۃ العقد جو ہے شبہ فی المحل سے ملحق ہے،
شبہ فی الفعل سے ملحق نہیں ہے بلکہ شبہ فی المحل سے، کیونکہ یہاں اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ وَإِن كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، حرمت جانتا تھا، اس نے ایسا عمل کیا شبہ فی المحل سے ملحق ہے یہ معاملہ. شبہ فی میں اگر حرمت جانتا تھا تو حل نافذ ہوگی، حرمت نہیں جانتا تو حل نافذ نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ فرمایا اگرچہ حرمت کا علم تھا اسے، لیکن چونکہ عقد کر چکا ہے وہ، تو عقد کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا محل میں، جسے ہم شبہۃ العقد کہتے ہیں. لہذا فرماتے او بغیر اذن مولاہا او مولاہو، کہ جس شخص نے ایک خاتون سے یعنی باندی کہہ لیے یہاں پہ شادی کی، اس کے مولا کی اجازت کے بغیر، باندی سے نکاح کیا اس کے مولا کی اجازت کے بغیر، نکاح بھی فرق ہے. اسی طرح سے ایک غلام سے نکاح کیا اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، او مولا ہو، اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح فاسد ہوا. مگر ہوا عقد، اور اس عقد کے بعد اس نے سوچا کہ یہ خاتون میرے لیے حلال ہو گئی اور وطی کی اس نے، تو یہ عقد جو ہے یہ شبہۃ العقد ہے. وطی بعد شبہۃ العقد، حد نافذ نہیں ہوگی. فرماتے وقالا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے قائل ہے. فرمایا صاحبین فرماتے یحد فی وطی یعنی حرام ہے الماخوذ علیہ، ہو چکا ہو ایسی خاتون ولی پر حد نافذ ہوگی. صاحبین یہ فرماتے حد نافذ ہوگی، امام صاحب فرماتے حد نافذ نہیں ہوگی. صاحبین جو یہ فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون سے وطی پر حد نافذ ہوگی، فرمایا اذا قال علمت انہا حرام، جب وہ یہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ حرام ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ شبہ فی العقد جو ہے صاحبین کے نزدیک شبہ فی الفعل سے ملحق ہے، صاحب کے نزدیک فی المحل ملحق ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہے تو حد نافذ ہوگی، یعنی اگر کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا تو نافذ نہیں ہوگی، یا وہ کہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حرام حلال ہے، نافذ نہیں ہوگی. اگر کہے کہ مجھے پتا ہے کہ حرام ہے، حد نافذ ہوگی. صاحبین فرماتے ہیں والفتوى على قولهما كما في الخلاصہ، صاحبین کا قولی مفتبین. چلیے فرماتے ومن الشبہۃ وطء امرأة اختلف في صحة نکاحها، شبہہ میں سے یہ بھی ہے کہ کسی ایسی خاتون سے وطی کرنا جس کی نکاح کی صحت میں اختلاف ہو گیا. نکاح کی صحت میں اختلاف ہے. اب اختلاف سے مراد یہ کہ وہ اختلاف شافعی حنفی مالکی والا اختلاف ہو. لہذا دیکھیے علامہ حموی اس کی شرح میں کچھ فرماتے ہیں. 10 نمبر دیکھیے، کل منکوحۃ بالاولانی بلا ولی، کل منکوحۃ بلا ولی، جیسے ایسی خاتون جس سے بغیر ولی کے نکاح. تو یہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک نکاح ہوتا نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے اگر بالغہ ہے خاتون تو. حتی اذا کان الزوج شافعیا، اگر شوہر شافعی ہے اور اس نے ایسی منکوحہ سے وطی کی تو حد نافذ نہیں ہوگی. اقول لا خفاء في ان الشبهة في هذه الصورة شبهة عقد، فلو قال ومن شبهات العقد وطء امرأة لكان اولى. چلیے ہاں ومنها شرب الخمر للتداوی وان كان المعتمد تحریمه. بات چل رہی ہے یہ کہ حدود شبہات کی بنیاد پر روک دی جاتی ہیں، ان کو نافذ نہیں کیا جاتا. تو اب تک جو ہے نا
حد زنا کی بات چل رہی تھی اور مثالیں اسی کی، بات اس کی نہیں بلکہ مثالیں اسی کی چل رہی تھی۔ اب دیکھ لیجئے کچھ اور بھی حدود کا معاملہ ہے۔ فرماتے انہی میں سے، یعنی انہی شبہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خمر پی لینا تداوی کے لیے، اگر کسی نے شراب نوشی کر لی تو آپ کو پتا ہے کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے حر کے لیے، اور غلام کے لیے 40 کوڑے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علاج کے لیے پیا ہے، تو علاج کے لیے بھی حرام ہے۔ وَإِن كَانَ الْمُعْتَمَدُ تَحْرِيمُهُ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جو حدیث پاک گزری ہے نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے اونٹ کے پیشاب کو بھی پینے کی اجازت دے دی تداوی کے لیے، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے فقہاء نے کہا جائز ہے، حرام چیزیں، نجس چیزوں کا استعمال اگر علاج کے لیے ہو تو جائز ہے۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تداوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ہے وہ، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے کہ فلاں کی شفا فلاں چیز میں ہے، تو وہ ایک استثنائی مثال ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ سب پر حرام ہیں، جو چیزیں ناپاک ہیں وہ سب کے لیے ناپاک ہیں۔ تو چاہے مریض ہو چاہے صحیح ہو، تداوی کے لیے کرے یا پھر یہ کہ شکر کے لیے کرے، نشے کے لیے کرے، مزے اور لطف کے لیے کرے، ہر حال میں حرام ہے۔ اضطرار کی صورت مستثنا ہے، اور تداوی اضطرار میں چونکہ یقین ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ اگر شراب کی مل جائے تو کم سے کم لقمہ جو حلق میں اٹکا ہوا ہے کہ اگر سانس اندر باہر نہیں ہو پا رہی ہے، اگر ایک گھونٹ مل جائے تو وہ لقمہ اتر جائے، جان بچ جائے، وہاں پر یقین کی صورت ہوتی ہے۔ تداوی جو ہے وہ سب کے سب باب ظنیات سے ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ کسی بھی دوا میں کیا میری شفا ہے۔ اس لیے پیشاب یا خمر یا اس طرح کی چیزیں پینا تداوی کے لیے یہ بھی حرام ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اسی لیے فرمایا معتمد تو تحریم ہے، لیکن پھر بھی ایک شبہ تو ہے، لہذا کسی نے خمر پی اور کہہ دیا اس نے کہ میں نے علاج کے لیے پیا، تو اس پر شرب خمر کی حد نافذ نہیں ہوگی۔ اور مثال دیکھیے، فرمایا انہ ومنها انہ لا يجوز التوکیل باستیفاء الحدود، استیفاء حدود کی توکیل جائز نہیں ہے۔ یہ شبہائی کی فرع ہے، یہ شبہہ کی فرع ہی یہ ہے کہ استیفاء حدود کی توکیل جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ حدود شبہات سے منتفی ہو جاتی ہیں، نافذ العمل نہیں رہ جاتی، ان کو دور کیا جاتا ہے، حدود کو دفع کیا جاتا ہے اگر شبہ پیدا ہو گیا تو حدود کی کا نیچر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر شبہ وہاں آ جائے تو حد ختم۔ لہذا استیفاء حدود کا وکیل آپ کیسے کسی کو بنا سکتے ہیں؟ استیفاء حدود کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حد لے رہے ہیں، حد اپنے سامنے نافذ کروا رہے ہیں۔ یہ بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب حق ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ حد نافذ کی جائے۔ جیسے چوری کر لی چور نے، تو زید کا مال چوری کی، تو زید کا مال چوری کیا اس نے، تو اب یہ ہے کہ زید کی نگاہوں کے سامنے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ زید نے کسی کو اور زید موجود نہیں، تو یہ توکیل بے استفائی اس کو جو ہے یا اس کی موجودگی میں کوئی سرکاری اہلکار نافذ کرے اس کی موجودگی میں، لیکن وہ غائب ہے اور کسی کو وکیل بنا دے کہ حد نافذ کر دی جائے، یہ نہیں چلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب وہ غائب ہے تو وہاں شبہ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی صاحب حق ہے، وہ معاف کر دے۔ سامنے موجود ہے تو اس کا مطلب معاف نہیں کر رہا ہے، تو حد نافذ ہو رہی ہے۔ تو ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جب سامنے موجود ہی نہیں ہے، اس کا وکیل موجود ہے، تو اصیل تو نہیں ہے وہاں پہ، اصیل نہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے، یہ شبہ ہو جائے۔
اس وجہ سے توکیل پہ استیفاء الحدود جائز نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اصیل معاف کر دے، یہ شبہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ استیفاء حدود کی توکیل، اس بات حدود کی توکیل کی بات نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْکِیلِ بِإِثْبَاتِهَا، اس بات حدود کی توکیل میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ توکیل درست ہے، بعض لوگ کہتے ہیں توکیل درست نہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو علامہ حموی کی شرح میں ملے گی، یہاں پر دیکھ لیجئے وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْکِیلِ بِإِثْبَاتِهَا۔ اب یہ پورا حاشیہ نمبر 12 پڑھ جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا اختلاف ہے اس میں۔ یہاں پر علامہ حموی فرماتے ہیں کہ زنا اور شرب خمر کی توکیل تو بالاتفاق درست نہیں ہے، اور آگے کہا انہوں نے کہ وَيَجُوزُ التَّوْکِیل بِإِثْبَاتِ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالسَّرْقَةِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ۔ یہ دیکھ لیجئے، اس بات حدود کی توکیل بعض معاملات میں جائز ہیں، اگرچہ وہاں بھی استیفاء حدود کی توکیل جائز نہیں ہے۔ یہ مثال دیکھ لیجئے علامہ حموی نے پیش کی ہے کہ قصاص ثابت کرنا ہے۔ اب خود جو ہے نا، جس کے بیٹے کو، جس کے ہے خاندان کے ایک بندے کو کسی نے مارا ہے، قاتل نے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کورٹ پروسیجر میں چلو تم اس کو کرواؤ، تو اس نے اس بات قصاص یا اس بات حد قذف یا اس بات حد سرقہ کے لیے کسی کو وکیل رکھا، اور سارے گواہ جو ہے نا بتا دیے، اس کو وکیل کے حوالے کر دیے۔ اب وکیل اس بات قصاص کا پروسیجر کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، بینہ وہ قائم کروا رہا ہے تو۔ لیکن وکیل نے جب اس کو ثابت کروا دیا اور یہ حق ثابت ہو گیا، تو فَلِلْمُؤَکِّلِ استیفاء، استیفاء قصاص کون کرے گا؟ موکل۔ وکیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ موکل معاف کر دے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ استیفاء حدود کی توکیل درست نہیں ہے، لیکن اس بات حدود کی توکیل بعض حدود میں درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ حد قذف ہے، حد سرقہ ہے، اگرچہ حد زنا اور حد شرب خمر میں وہ بھی درست نہیں ہے۔ چلیے ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے وَاخْتُلِفَ فِي التَّوْکِیلِ بِإِثْبَاتِهَا۔ آگے چلیے کہتے ہیں وَمِمَّا بُنِیَ عَلَىٰ أَنَّهَا تُدْرَأُ بِهَا أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، اور ان امور میں جو اس بات پر مبنی ہے کہ حدود شبہات کی بنیاد پر دفع کی جاتی ہیں، یہ بھی ہے کہ حدیں عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ دیکھیے گا، آپ کو اس میں ترکیب نحوی کرنی پڑے گی، معلوم کرنے کے لیے کون مبتدا ہے اور کون خبر ہے، اور کتنی ضمیریں یہاں پر ہیں، کس کی طرف راجع ہے۔ وَمِمَّا بُنِیَ عَلَىٰ أَنَّهَا تُدْرَأُ بِهَا، یہ پورا جملہ بن گیا مبتدا، اور أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاء یہ جملہ پورا بتاویل مفرد خبر۔ اور مما بنیا علی انها تدرأ بها، چونکہ قاعدہ ہی حدود شبہات سے دفع کی جاتی ہیں، تو انہا سے ہا ضمیر کا مرجع جو ہے حدود ہے، تدرأ بها میں ہا ضمیر کا مرجع شبہات ہے، حدود شبہات سے مندفع ہو جاتی ہیں۔ اس پر مبنی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ حدیں عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ حدیں شبہات کی وجہ سے لائق نفاذ نہیں رہ جاتی، ان کو دفع کیا جاتا ہے، ان کو نافذ نہیں کیا جاتا شبہات کی وجہ سے۔ جب نافذ نہیں ہوتی، لہذا عورتوں کی گواہی میں بھی تو شبہ ہے،
ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں. اس لیے کہتے ہیں کہ حدیں جو ہیں عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوں گی، عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوں گی. ولا بکتاب القاضی الی القاضی ولا بالشہادت علی الشہادت ولا تقبل الشہادت بحد معتقاد سوا حد القذف. یہ صرف عورتوں کی گواہی کی بات نہیں ہے، ہر وہ گواہی جس میں شبہ آ جائے، ایسی گواہی سے حدود نافذ نہ ہوں گی، حدود کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ کتاب القاضی القاضی سے بھی حد نافذ نہیں ہوگی. نہیں، کتاب القاضی القاضی میں شبہ ہے، اصل گواہ ہونا چاہیے، اس کا بدل نہیں. یوں ہی ولا بالشہادت، اصل گواہ ہونا چاہیے، شہادت علی شہادت سے بھی حدود نافذ نہیں، حدود کا فیصلہ نہیں ہوگا. یوں ہی فرمایا ولا تقبل الشہادت بحد متقادم، حد متقادم کے بارے میں کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی سوائے حد قذف کے. حد متقادم سے مطلب یہ ہے کہ کوئی پرانا جرم ہے، شراب پیا تھا اس نے 2 سال پہلے کی بات ہے، آج کھڑے ہو گئے گواہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے شراب پیا، یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. زنا کے بارے میں کہہ دیا اور سال بھر پہلے کی بات ہے، تو آخر گواہی کو برموقع برمحل دینے سے کیا چیز مانے تھی؟ یہ اتنی جو تاخیر کی ہے انہوں نے، یہ خود اس سے شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ گواہی جو ہے لگتا ہے تیار کی گئی ہے یا غصے میں گواہی دی جا رہی ہے. تو حد متقادم کے متعلق گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. حد متقادم یعنی جو چیز پرانی قرار دی جا چکی، ہو چکی. سوا حد القذف، سوائے حد قذف کے، صرف حد قذف میں جو ہے وہ ایک زمانہ گزر چکا اور اس کے بعد حد قذف کی گواہی دی جا رہی ہے، تو یہاں پر قبول ہے، باقی کسی میں قبول نہیں. مگر الا اذا کان لبعدہم عن الامام، مگر یہ کہ جب گواہ امام سے دور ہوں، اس وجہ سے تاخیر ہوئی. گواہوں کی گواہی میں تاخیر، گواہوں نے گواہی دینے میں تاخیر کی اور بے سبب تاخیر کی، تو یہ اس بات کی موجب ہے کہ ان گواہوں کی گواہی قبول نہ کی جائے. مگر یہ کہ کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی. اس کی ایک مثال یہاں کہ لبعدہم عن الامام، گواہ 2-4 مہینے کے بعد گواہی دے رہے ہیں مگر اتنی تاخیر ہوئی اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں، وہ دوسرے ملک میں تھے، وہاں پہ آنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اب آئے ہیں، آتے ہی انہوں نے گواہی دے دی. تو امام اور قاضی کی بارگاہ سے دوری کی وجہ سے تاخیر ہوئی، تو یہ گواہی قبول کی جائے گی. چلیے کہتے ہیں ولا یصح اقرار السکران بالحدود الخالصہ الا انه یضمن المال. نشہ والا جو ہے اگر وہ حدود میں سے کسی حد کا اقرار کرے، حدود خالصہ کا، تو اس کا اقرار درست نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ مال کا دامن دے گا، مال کا ضامن ہوگا. کیا مطلب؟ بات یہی ہے کہ حدود شبہات کی بنیاد پر اگر شبہ ہو جائے تو حد نافذ نہیں کی جاتی. لہذا کوئی بندہ نشے میں ہے اور سکر کی ہی حالت میں کسی حد کا اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا، معاذ اللہ یہ کہہ دے، تو اقرار تو بہت سب سے اعلیٰ دلیل تو اقرار ہے، لیکن نشے والے نے اقرار کیا تو یہ اقرار نہیں مانا جائے گا، کیونکہ نشے کی حالت میں ہونا یہ شبہ پیدا کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اقرار بحالت ہوش و حواس نہیں ہے، سلامتی ہوش و حواس کے ساتھ نہیں ہے، یہ بس بولے جا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کیا بول رہا ہے یہ. تو نشے والا اگر کسی حد خالص کا اقرار کرے تو یہ اقرار درست نہیں ہے، یہ بھی اسی پر مبنی ہے کہ شبہات کی بنیاد پر حدیں نافذ نہیں ہوتی، حد معاف کر دی جاتی ہے، دفع کر دی جاتی ہے. مگر یہ کہ مال کا ضامن ہوگا، یعنی اگر کسی نشے والے نے یہ اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے، تو اس اقرار کی بنیاد پر اس کا حد نہیں کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن جس مال کی چوری کا اقرار کیا ہے اسے وہ تاوان دینا پڑے گا، اس کا تاوان. فرماتے ہیں ولا یستحلف فیہا لرجاء النقول،
نہیں، ولا یستحلف فیہا لانہ لرجاء النقول وفیہ شبہۃ حتی اذا انکر القاذف ترک من غیر یمین. یہ بھی غور سے سمجھیے. فرماتے ہیں کہ حدود میں حلف بھی نہیں لیں گے، کسی سے حلف نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ استحلاف کہاں ہے؟ رجائے نقول کے لیے، لِأَنَّهُ لِرِجَاءِ النُّقُول. اچھا، یہاں پر ایک بات غور سے سنیے. نقول کا معنی ہوتا ہے قسم سے انکار کرنا، حلف سے انکار کرنا. تو قضا کا جو پروسیجر ہے، جس طرح سے قضا فیصلے کیے جاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے مدعی دعویٰ کرے اور اس کا دعویٰ بالکل کلیئر ہو جائے، کس بات پر، کس کے خلاف کیا دعویٰ کر رہا ہے. اس کے بعد منکر جو ہے اس سے پوچھا جائے، ہو سکتا ہے وہ اقرار شروع ہی میں کر لے تو دعویٰ اور خصومت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انکار کرے کہ نہیں یہ تمہارا نہیں ہے. اب قاضی جو ہے وہ مدعی سے اس کا بینہ مانگے کہ بتاؤ، گواہ لے کے آؤ کہ یہ تمہاری زمین ہے یا تمہارا ہے. وہ بینہ نہ پیش کر سکے تو پھر حلف دیا جاتا ہے کس کو؟ منکر کو، کہ وہ قسم کھائے. اور یہ اس لیے ہے کہ اگر منکر قسم کھانے سے انکار کر دے، جس کو نقول کہتے ہیں، تو یہ اقرار کے درجے میں ہے. نقول اقرار کے درجے میں ہے. قسم اسی لیے دیتے ہیں منکر کو کیونکہ مدعی تو بینہ پیش نہ کر سکا. تو اب کیس کو کیسے سالو کیا جائے؟ تو منکر کو قسم دیتے ہیں کہ چلو تم قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے گا، اور انکار کر دینا اقرار کے درجے میں ہو کہ اس کا مطلب یہ ہوا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مدعی کا ہی ہے، میرا نہیں ہے. تو نقول کو اقرار کے درجے میں رکھتے ہیں، اسی امید سے اس کو قسم دیتے ہیں. اگر وہ قسم سے انکار کر دے گا تو قاضی فیصلہ کر دے گا مدعی کے حق میں، اور اگر وہ قسم کھا لے گا تو پھر قاضی فیصلہ دے دے گا منکر کے حق میں. تو حلف دیتے کیوں ہیں؟ رجائے نقول کے لیے، کہ امید ہے کہ وہ انکار کر دے گا تو حل کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن جو نقول اقرار کے درجے میں ہے، اقرار کے برابر تو نہیں ہے نا. نقول جو ہے، جو منکر انکار کر رہا ہے، اس کا انکار یہ اقرار کے درجے میں ہو جائے لیکن اقرار کے برابر تو نہیں ہے. جو بندہ صاف اقرار کرتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں، جو میرے قبضے میں، یہ میری نہیں بلکہ زید کی ہے، تو اقرار سب سے اعلیٰ درجے کا بینہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا برہان ہے. نقول بھی ایک برہان ہے جو اقرار کے درجے میں ہے، اقرار کے برابر اگرچہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نقول میں شبہ، وفیہ شبہۃ. نقول میں شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ انکار کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا نہیں چاہ رہا ہے، قسم کے وبال سے بچنا چاہ رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا مال کا معاملہ، میں کیوں اس میں قسم کھاؤں؟ اگرچہ وہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ یہ میرا ہی ہے. تو اس لیے نقول جو ہے اقرار کے قائم مقام تو ہے لیکن اس میں شبہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب شبہ آ جاتا ہے تو حدود دفع کر دی جاتی ہیں، نافذ نہیں کی جا سکتی. اسی لیے حدود کے معاملے میں منکر سے حلف نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حلف لیتے ہی ہیں نقول کی امید سے، اور نقول ہو بھی تو یہاں کیا فائدہ؟ وہ انکار کرے بھی تو کیا فائدہ؟ کیونکہ نقول میں تو شبہ ہے، اور شبہ سے حد نافذ نہیں کر سکتے. حتی اذا انکر القاذف ترک من غیر یمین، یہاں تک کہ دیکھ لیجیے آپ، قاذف اگر انکار کر دے تو اسے بغیر یمین لیے چھوڑ دیں گے. قاذف یعنی کسی نے قذف محصنہ کیا، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی. اب اس سے کہا گیا کہ تم نے تہمت لگائی، تو اب وہ انکار کر رہا ہے، نہیں میں نے نہیں لگائی. کسی نے کہا کہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لگائی، انکار کر رہا ہے. تو جب منکر ہے تو اس سے یمین لینا چاہیے نا، لیکن قاذف سے یمین نہیں لیں گے، صرف انکار کی بنیاد پہ اسے چھوڑ دیں گے.
بغیر یمین لیے اسے چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قاذف ہے. اگر وہ اقرار کر لیتا کہ ہاں میں نے قذف کیا ہے، یا گواہوں سے اس کا قذف ثابت ہو جائے، تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد نافذ کی جائے گی. اور حدود میں تو شبہ ہو جائے تو حد نافذ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر قاذف انکار کرے تو اس سے حلف نہیں لیں گے، بغیر یمین کے چھوڑ دیں گے. کیونکہ یمین لینا کیوں ہے؟ رجائے نقول کے لیے. اور رجائے نقول سے کیا فائدہ؟ نقول سے تو اتنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اقرار کے قائم مقام ہو، اور نقول میں شبہ ہے، اور شبہ سے حد نافذ کر نہیں سکتے. اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے نقول سے. جب نقول سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یمین سے بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بغیر یمین کے چھوڑ دیں گے. چلیے یہیں پر میں درس روکتا ہوں. فروع کافی آ گئے، جس کی وجہ سے ہمیں ہر مثال کی توضیح کرنی پڑی. ہو سکتا ہے کسی مثال کی توضیح خوب اچھی طرح نہ ہو سکی، یا کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہو، تو آپ حضرات اپنے سوالات کر سکتے ہیں.